السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی کی حالات زندگی اور آپ کی کرامات۔ عطائے رسول سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن قجری چشتی ازمیری رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت خواجہ غیاث الدین عالم و فاضل اور صاحب کمال بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام الورا جنہیں ماہ نور بھی کہا جاتا ہے، وہ بڑی نیک دل عابد زاہدہ تھیں۔ والدین کریمین نے آپ کا نام معین الدین رکھا اور پیار و شفقت سے اس نیک بخت بچے کو حسن کے نام سے بھی پکارا کرتے تھے، اور آج ہندوستان، پاکستان اور دنیا کے دوسرے ملک کے مسلمان عقیدت و محبت کے ساتھ خواجہ غریب نواز کے نام سے آپ کو یاد کرتے ہیں اور آپ کو ہندوستان کی چوٹی کا ولیوں کا ولی مانتے ہیں۔ خواجہ معین الدین بن خواجہ غیاث الدین بن کمال الدین بن احمد حسین بن خواجہ نظم الدین بن طاہر بن سید عبدالعزیز بن سید ابراہیم بن سید ادریس بن علی رضا بن سید امام موسیٰ کاظم بن امام ظفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن حضرت امام حسین بن حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ام الورا المعصوم بی بی ماہ نور بی بی خاص الملکہ بنت سید داؤد بن حضرت عبداللہ حنبلی بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد روحی بن سید داؤد بن سیدہ موسیٰ ثانی بن سیدہ عبداللہ ثانی بن سید موسیٰ اخوند بن سید عبداللہ بن سیدنا حسن مثنی بن سیدنا حضرت امام حسن بن حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ کی تاریخ ولادت 14 رجب 537 ہجری مطابق سن 1142 بوقت صبح بروز پیر ہے۔ سن ولادت کے سلسلے میں اختلاف بھی ہے، مگر 537 ہجری کو اکثر مورخین نے ترجیح دی کہ آپ ساجستان کے قصبہ سنجر میں آپ کی ولادت ہوئی۔ بعض مورخین نے ستائے اصفہان کو آپ کی جائے پیدائش بتاتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہیں کہ جب معین الدین میرے شکم میں تھے تو میرا دل فرحت و انبساط سے معمور تھا۔ گھر میں ہر وقت خیر و برکت تھی۔ ولادت کے وقت عجیب سی روشنی تھی۔ میں نے دیکھا کہ پیدائش کے بعد میرا بچہ سجدے میں پڑا ہوا ہے اور گھر بھر بھی خوشبو ہی خوشبو تھی۔ آپ کے دیندار والدین ناز و نعمت کے ساتھ آپ کی پرورش کی اور آپ کی پاکیزہ اخلاق و کردار کا حامل بنایا۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل کود سے آپ دور رہتے تھے۔ اچھے اور نیک کاموں کی طرف آپ کا میلان تھا۔ آپ کی پیشانی سے نور چمکتا تھا۔ کے عالم میں جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا کرتے تھے اور گود میں کھیلا کرتے تھے، اس وقت اگر کوئی اور اپنے شیر خواب بچے کو ساتھ آپ کے گھر آ جاتی اور بچہ دودھ کے لیے روتا تو فوراً آپ اپنی والدہ کو اشارہ فرماتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا تھا کہ آپ اپنا دودھ اس بچے کو پلا دیں، چنانچہ آپ کی والدہ اس بچے کو دودھ پلانے لگتی، جسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوتے اور مسکرانے لگتے۔ آپ نے بچپن میں ایک بار اچھے کپڑوں میں ملبوس ہو کر نماز عید کے لیے گھر سے باہر نکلے اور راستے میں دیکھا کہ ایک اندھا بچہ پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے ہے، تو آپ کا دل بے چین ہوا اور چہرے پر اداسی سی چھائی۔ آپ نے فوراً اپنے کپڑے اتار کر اس اندھے بچے کو پہنا دیے اور خود پرانے کپڑے پہن کر اسے خود عیدگاہ لے گئے۔ آپ کے والد ماجد نے آپ کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا۔ 9 سال کی عمر میں آپ کے قرآن شریف کو حفظ کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے 15 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا اور سامرقند میں حضرت سید مولانا شرف الدین کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ پہلے قرآن پاک حفظ کیا اور بعد میں انہی سے دیگر علم فقہ بھی حاصل کیا، مگر جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے، ذوق علم بڑھتا گیا، جیسا کہ علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے عمرہ کا رخ کیا
اور شہرائے آفاق عالم دین مولانا حسام الدین بخاری کے سامنے جانوے شاگردی کیا اور پھر انہی کے شفقتوں کے سائے میں اپنے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم کی تکمیل کر لی۔ اس طرح آپ نے مجموعی طور پر تقریباً 5 سال سمرقند اور بخارا میں حصول علم کے لیے قیام فرمایا۔ ابھی آپ کی عمر 15 سال کی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ماہ شعبان 544 ہجری میں آپ کے والد ماجد کا وقت سر سے اٹھ گیا اور یتیمی کا داغ ابھی ہرا ہی تھا کہ کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ ماجدہ بھی آپ کو داغ مفرقت دے گئیں اور حیرانی اور پریشانی کے عالم میں خود آپ کو اپنے حالات و معاملات کا ذمہ دار بننا پڑا۔ صبر و راز کے ساتھ آپ نے یہ دن گزارنے شروع کر دیے اور والد کے ترکے سے ملے ہوئے ایک باغ اور 5 چکی کو اپنا ذریعہ معیشہ بنایا۔ ایک روز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ ایک مجذوب تشریف لائے۔ جیسے ہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کے اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے، سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا۔ پھر ان کی خدمت میں انتہائی عزیزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک گوش گچھا پیش کیا۔ دو جانوں بیٹھ گئے۔ اللہ کے ولی کو نوجوان باغبان کا اندازہ بھا گیا۔ خوش ہو کر انہوں نے ایک روٹی کا ٹکڑا چبا کر آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ روٹی کا ٹکڑا جیسے حلق سے نیچے اترا، آپ کے دل کی کیفیت ایک دم بدل گئی اور دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا۔ پھر آپ نے باغ، 5 چکی اور سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقیر و مسکین میں تقسیم فرما دی اور حصول علم دین کی خاطر رہ خدا کے مسافر بن گئے۔ اسلامی بھائیوں، بیان کردہ واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور ہمارے بزرگ، اساتذہ، ماں باپ یا پیر و مرشد آ جائیں تو ہمیں ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بہروبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے انس، بڑوں کا ادب و احترام اور تعظیم و تکریم اور چھوٹے پر شفقت کرو۔ جنت میں میری رفاقت پالو۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے: جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کی، وہ ہم سے نہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو جوان کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے اکرام کرے، اس کے بدلے میں اللہ عزوجل کسی کے ذریعے اس کی عزت افزائی کرواتا ہے۔ اہل اللہ اور بڑے بڑے اکابر اولیاء اور بلند ہمت اور بزرگوں کی طرح 550 ہجری مطابق سن 1155 سے 561 ہجری مطابق 1165 تک زمین کے مختلف کی سیاحت کرتے ہوئے علماء و صلحاء کی زیارت کی اور بغداد، حرمین طیبین، نشاپور، ملک شام، کرمان، تبریز، استرآباد، خرقان، سمرقند، ہرات، سبزوار، ملتان، لاہور، گجریر وغیرہ کا سفر کیا۔ ان اسفار میں بزرگوں کے فیض صحبت سے خوب فائدہ اٹھایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ نے سیر و سیاحت کے درمیان 52 ہجری میں علاقہ نشاپور کے قصبہ ہارون میں پہنچے تو وہاں پہ عارف باللہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی چشتی کے دستے حق پرست پر بیعت کیا اور وہاں 2.5 سال تک ریاضت و مجاہدوں میں مصروف رہے اور اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ زہد و تقویٰ کے امام حضرت شیخ علو منشاد دینوری کے خلیفہ و جانشین حضرت شیخ ابو اسحاق شامی چشتی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مشائخ طریقت میں سے ہیں۔ ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے چشتی کی شہرت ہوئی
پیر چشت ابو اسحاق شامی چشتی جب حضرت خواجہ علوم الشاد دنوری سے بغداد شریف میں بیعت ہوئے تو پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ خواجہ ابو اسحاق شامی نے نیاز مندی کے ساتھ عرض کیا کہ مجھے ابو اسحاق شامی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آج سے تمہیں اشفاق چشتی کہا جائے گا۔ پہلے چشت اور اس ملک کے لوگ تم سے ہدایت پائیں گے اور جو لوگ تمہارے سلسلے میں داخلے ہوں گے انہیں بھی قیامت تک چشتی کہا جائے گا۔ مقام چشت علاقہ ہرات موجودہ افغانستان کا حصہ ہے۔ میں خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی نے رشد و ہدایت کی بساط بچھائی اور آپ کے سلسلے کے دوسرے بزرگوں خواجہ ابو احمد چشتی، خواجہ ابو یوسف چشتی، خواجہ قطب الدین مودود چشتی نے بھی چشت کو رونق بخشی اور چشت ہی کو اپنی آخری آرام گاہ بنایا۔